کہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف الصلا کا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہر کشیدہ راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سب مل کر کہو لبیک یا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله محمد. قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت کریمہ 162 اور 63 نمبر کی آیت، جس کے ذیل میں توحید کے موضوع پر جو گفتگو جاری ہے، اس میں کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ توحید اور اس کے مقابلے میں بالکل اپوزٹ شرک، یہ ایک بہت ہی سادہ سا اور آسان سا مسئلہ نہیں ہے، انسان کی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے. یعنی توحید کے اثرات بھی انسان کی زندگی پر بہت اہم پڑتے ہیں، اور شرک کی بیماری اگر انسان کے وجود میں ہے تو وہ بھی اس کے ایمان کو، اس کے دین کو، اور صحیح پوچھیں تو اس کی زندگی کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتی، انسانی زندگی کو. اگرچہ انسان کی حیوانی زندگی یعنی جسمانی زندگی باقی رہتی ہے، لیکن اس کی روحانی اور انسانی زندگی کی جو اصل زندگی ہے انسان کی، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو پورے دین کے اور ایمان کے نظام پر آ کر، سسٹم پر آ کر حملہ کرتا ہے،
اور ہر ایک کو کمزور کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور مسلسل یہ کام جاری رہتا ہے۔ جیسے مثال دی، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طریقے سے شرک دوڑ رہا ہوتا ہے، چونٹیوں کی طریقے سے، جو دکھائی بھی نہیں پڑتی، اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف سے کہا گیا کہ سب کے لیے یہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے کہ ہم بہت ہی صحت مند لوگ ہیں، جیسے مادی فزیکل طور پر دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت فٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بہت صحت مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال جو آپ کی خدمت میں کل دی گئی کھلاڑیوں کی مثلاً۔ لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ جو قرآن نے انہی فٹ لوگوں کے لیے کہا ہے، اور دوسروں کے تو الگ مشکل ہے ان کی۔ وہی جو بہت اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر جو ہیں حالت شرک میں ہیں۔ پھر اس کے بعد کل چونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے کل بات ایک جگہ پر روک دی گئی تھی، اور بعد میں میرے بزرگوں نے، میرے بھائیوں نے سوال بھی کیا کہ وہ شرک کون سا ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، جو آ کر ایمان کو کھا جاتا ہے، جو انسان کے دین کو کھا جاتا ہے۔ انسان ظاہر میں اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، ظاہر میں عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی روح اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، کیونکہ شرک وہ روح کو آ کر کھاتا ہے، اس روح کو ختم کر دیتا ہے۔ خود اسی آیت کے سلسلے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے بارے میں جن لوگوں نے اس آیت کو پڑھا آ کر سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے اگر پوچھا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کیا مطلب اس کا؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ جیسے آج ہمیں سن کے تعجب ہوتا ہے، وہاں پر بھی تعجب ہوا لوگوں کو، اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو بہت ہی سادہ، البتہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے امام نے فرمایا، ورنہ اس کی تفسیر میں اور بھی عمیق مطلب بھی بیان ہو سکتا تھا، اور شاید بیان ہو بعض ایسی بات کی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے پوچھنے والے کے۔ دادا نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہی جو تم کہتے ہو کہ اول خدا بعد میں فلاں، بہت ہی آسان طریقے سے، یہ پہلی منزل، یہ ابھی 5 دن بیان ہوگا کہ کہاں کہاں شرک جو ہے داخل ہے انسان کے رگوں میں، اب یہی 5 دن بیان ہوگا، لیکن پہلی منزل معاف کیجیے گا، پہلی ہی منزل یہ ہے، ابھی ایک مجلس تمام ہوئی پھر دوسری مجلس فوراً شروع ہوگی، اس لیے کہا کہ پہلی یہی کہ جو کہتے ہو تم عام طور سے عام بول چال میں تم یہ بات کہہ رہے ہوتے کہ اول اللہ بعد میں فلاں، یہ انسان کی زبان پہ بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس فلاں کو اللہ کا ایک وسیلہ سمجھا ہے معمولی سا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، توجہ فرمائیں۔ اگر اللہ کا وسیلہ سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں فلاں بھی ہے کچھ، تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کہا کہ نہیں اللہ بھی کچھ کر رہا ہے اور یہ فلاں بھی کچھ کر رہا ہے، یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے، وادی شرک یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بہت آتا ہے۔ ڈاکٹر نے دوا دی، آپریشن کیا، بچہ مریض تھا، صحیح ہو گیا، کہنے لگے اے ڈاکٹر اگر تو نہیں ہوتا تو میرے بچے کی جان چلی جاتی۔ یہ خطرناک جملے ہیں، اور اسی کو اپنے دل کا عقیدہ بھی بنا کے بول رہا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا۔ بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو میرے بچوں کا کیا ہوتا۔ یہ سب وادیاں ہیں، شرک کی وادیاں، یہیں سے انسان داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ میری وجہ سے چل رہا ہے، میں اگر مر جاؤں تو کیا ہو جائے گا، میرے بعد کیا ہوگا۔ اور قدم قدم پر نظر جو انسان کی جا کے ٹھہری ہوتی کسی بھی انسان پر، ہر وہ انسان کی جو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر رہا ہوں، اگر حاکم ہے
اگر آفیسر ہے، اگر باس ہے، اگر ماں ہے، اگر باپ ہے، اگر ڈاکٹر ہے، اگر متولی ہے، اگر چیئرمین ہے، اور ادھر سامنے والے کی نگاہ اس پر ٹھہری کہ اس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں، زوجہ یہ سمجھ رہی کہ اگر میرا شوہر نہیں ہوگا تو میرا کیا ہوگا، یہ شرک کی وادیاں ہیں، یہیں سے دھیرے دھیرے انسان داخل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سب کو وسیلہ بنایا ہے کہیں نہ کہیں پر، لیکن اگر اس کو مؤثر مان لیا کہ اسی کی تاثیر ہے، خلاصہ کیا کہ توحید کا ایک جملے میں روایت میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، فرمایا کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے، اور کسی کی بھی تاثیر ماننا یہیں سے وادی شرک میں داخل ہو جانا۔ بعض جگہوں پہ دیکھا انگوٹھیاں گھما گھما کر، انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں اور گھما گھما کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، قنوت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہا کہ روایت بھی ہے، کہا یہ تاثیر دکھا رہی ہے، پتھر تاثیر دکھا رہے ہیں۔ وادیاں صرف ابھی اشارے کر رہا ہوں، گفتگو بعد میں ہوتی رہے گی تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، کل کی جو مشکل تھی وہ تھوڑا سا حل ہو، جنہوں نے اس مشکل کو کئی لوگوں نے آ کر ظاہر کیا کہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر چیز کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو اللہ نہیں معاف کرے گا، قابل معافی نہیں ہے۔ شرک اگر واضح صاف صاف کہنا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، یہ تو یعنی آخرت میں جانے کے بعد، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اس دنیا میں آخری لمحے تک، سانس کے آخری لمحے تک علاج کا امکان ہے، خدا نے بہت ہی زبردست قسم کا علاج رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ، یہاں ہر بیکٹیریا کے لیے الگ الگ اینٹی وائرس آتا ہے، ہر وائرس کے لیے الگ الگ اینٹی وائرس بنایا جاتا ہے اور اینٹی بایوٹک بنائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی دوا اللہ نے رکھی کہ جہاں بھی یہ شرک کا جراثیم داخل ہو اور کسی بھی طرح کے گناہ کا جراثیم انسان کے ایمان پر اور روح پر داخل ہو، آ کر اس کے ذریعے سے پاک کر دے، بالکل پاک، ایسا پاک کہ اس کا اثر بھی باقی نہ رہ جائے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، چھوٹے بچوں کے ہاتھ لرزتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جب ہوتے ہیں، ان کو ان کے ٹیچرز دیتے ہیں کہ تمہیں یہ لکھنا ہے، اب وہ ہاتھ لکھ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا ہے، ٹیڑھا ٹیڑھا لکھ رہا ہے، کہا کہ ڈرائنگ بنانا ہے، وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے لیکن ہاتھ ادھر ادھر جاتا ہے، لہذا کاغذ بھی دیتے ہیں، کاغذ کے ساتھ پینسل بھی دیتے ہیں، پینسل کے ساتھ ایک ربر بھی دیتے ہیں کہ یہ ربر تم اپنے پاس رکھو گی، جب بھی تمہارا ہاتھ بہکے ادھر ادھر جائے، ابھی بچے ہو، ابھی ہاتھ میں مضبوطی نہیں ہے، ابھی اتنا قوی نہیں ہوا ہے، ہمارا ہاتھ بہک سکتا ہے، ٹیڑھا میڑھا ہو سکتا ہے، اس ربر سے اسے صاف کر دینا۔ اچھی ربر ہوتی ہے تو اس طرح صاف کر دیتی ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، معمولی ربر ہوتی ہے تو اس کے اثرات دکھائی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر صحیح سے توبہ کر لیا انسان نے، یہ توبہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ربر ہے، کہا تمہیں دل دیا، تمہیں اختیار دیا، تمہیں قوتیں دیں، یہ سب کچھ دینے کے بعد توبہ کی ایک ربر بھی دی ہے کہ جہاں بھی تم سے غلطی ہو اس طرح سے تم پاک کر سکتے ہو کہ اس کا ذرہ برابر اثر بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ کرم ہے پروردگار کا، اتنا عظیم کرم اس کی ذات کا۔ لیکن وادیاں جہاں سے بھی شروع ہوتی ہیں، صلوات پڑھیں حضرت، لہذا یہیں سے توحید کی بحث یہیں سے شروع ہوتی ہے، بہت توجہ کریں، توحید کی بحث یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بحث صرف نہیں ہے، پہلی بحث ہوتی ہے خلقت میں توحید، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خالق، یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، یہاں سے گزر جاتے ہیں جلدی سے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے، سبھی کہتے نہیں کوئی خالق نہیں، نام کوئی بھی رکھ لیں، کوئی اللہ کا ہے، کوئی اور نام دینا چاہے، وہی خالق، خلق کرنے والا وہ ایک ہے، یہ سب کہتے ہیں ایک ہے۔ فرعون بھی یہ نہیں کہتا تھا میں تمہارا خالق ہوں، فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ وہ بہت ہی توحید اور شرک کے درمیان کی وہ سب سے بہت سخت منزل ہے، کبھی اس کی گفتگو شروع ہوگی تو یہ کہتا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، میں تمہاری تدبیر کرنے والا ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں،
میں تمہیں بڑھانے والا ہوں، تمہاری زندگیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن فرعون بھی یہ نہیں کہتا تو میں تمہارا خالق ہوں۔ لہذا یہ مشکل آسان ہے۔ یہاں پر مشرک بھی موحد ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ بھی یہاں کم سے کم یہاں پر توحید کے قائل ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے، ایک جگہ سے زیادہ قرآن نے کہا کہ جب پوچھا لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے جا کے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو بے اختیار وہ بھی کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہاں پر مشرک کافر سبھی برابر ہیں، کہتے ہیں سب کہتے ہیں پیدا کرنے والا اللہ، اس نے پیدا کیا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مشکلہ، یہ زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، آسان مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسری توحید کی بات جب شروع ہوتی ہے وہ ہے ربوبیت، اللہ کی ربوبیت میں توحید، عملی توحید، کلامی بحثیں نہیں، دلیلیں نہیں، قرآنی توحید۔ قرآن میں کتنے مقام پر سینکڑوں آیتوں میں اس توحید کو بیان کیا گیا۔ اگر فرصت ملے کبھی، ابھی نہیں تو ماہ رمضان میں، یہ توفیق ہوتی ہے انسان کی، جب فرصت ملے اور پڑھنا شروع کریں، رب کے کلمات جہاں پر آئیں قرآن میں، دیکھیں کہ وہاں پر اللہ کس طرح سے ربوبیت کو بیان کر رہا ہے، تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات۔ یہیں سے شرک کی وادیاں بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہیں، جب انسان رب کسی اور کو ماننے لگے اللہ کے سوا۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، یہ مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن یہیں پہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ انہی موارد کے لیے، انہی وادیوں کے لیے کہ جہاں بات ربوبیت کی شروع ہوتی ہے، رب بہت سارے آتے ہیں۔ ابھی یہ انسان بچہ ہے، اس کے طرح طرح کے رب آ کر سے اپنے آپ کو رب کہلانا چاہتے ہیں۔ انسان کی ایک عادت ہے بڑے بڑے نام لا کے اپنے آپ سے چپکانا، اچھا لگتا ہے جب اس کو بڑے لقب سے یاد کیا جائے۔ اور یہ بڑا لقب پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا نا، بڑے بڑے لقب دینا بادشاہوں کو، ابھی مولوی حضرات کو بہت بڑے بڑے لقب دینا، نہیں ضرورت اتنے بڑے لقب دینے کی، توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا لگتا ہے انسان کو اس کے بڑے نام سے یاد کیا، اور کہاں تک بڑھتے 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 اللہ کا بھی لقب، اللہ کے بھی جو القاب ہے وہ بھی انسان کو دیے جانے لگے، رب کہنے لگے، رب ہی نہیں ارباب کہنے لگے۔ ابھی آپ جاتے ہوں گے عرب ممالک میں جو انڈیا پاکستان سے یہ لوگ جاتے ہیں، وہ اپنے مالک کو، جو معمولی سا مالک چند پیسے دیتا ہے جس سے نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے نہ اس کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، وہ وہاں بھی ذلت اٹھاتا ہے بیچارہ، یہاں بھی آ کے اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ واقعاً پھر جا کے دیکھیں مشکل، کتنی سخت زندگی، بچوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، گھر کو چھوڑ کے چلا گیا، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا نہیں معلوم، اور وہاں جا کے یہ سب کچھ اپنی عزت، اپنا سب کچھ دے کے بعض جگہوں پر اپنی دیداری بھی نہیں کر سکتا انسان، اور یہ سب کچھ کر کے، اور جو چند پیسے دے رہا ہے اس کو لقب کیا دیتا ہے؟ ارباب، رب بھی نہیں ارباب، رب یعنی ایک رب، ارباب یعنی بہت ساری ربوبیت یہی کر رہا ہے، پلورل صیغہ، رب، ارباب، یہ مشہور ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہاں پر یہی لقب ہی دیتے، ارباب، میرے ارباب نہیں، باس بھی نہیں کہتے، ارباب، یہی چلا رہا ہے سب کچھ۔ جو سمجھتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے ارباب نہیں کہو، میرے سامنے گفتگو کر رہے تھے، مالک اور اس کا نوکر، وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، وہ دیندار آدمی تھا، مالک جو تھا دیندار تھا، مومن تھا، اس نے کہا مجھے اس لقب سے یاد نہیں کرو، وہ مسکرایا، پھر تھوڑی دیر بعد بات کی، پھر کہا ارباب، وہ اس کو منع کر رہا تھا اور یہ اس کو بار بار ارباب کی صدا دے رہا تھا۔ لیکن عام طور سے انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، آرزو ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے دیکھے تو میری طرف جب نظر اٹھے، جو کچھ میں اسے دے رہا ہوں اس کے ذہن میں صرف ایک تصور ہو کہ یہ سب کچھ میں دے رہا ہوں۔ مشکل کہاں سے شروع ہوئی دیکھیں، ماں یہ سمجھ رہی کہ یہ سب کچھ میں کر رہی ہوں اس بیٹے کے ساتھ، اگر میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ بیٹا یہی آخر تک سمجھے کہ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، تاکہ جب یہ بیٹا بڑا ہو جائے تو میں اس سے کہہ سکوں بیٹا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے نا۔ ذمہ داری الگ ہے، وظیفہ الگ ہے،
باپ کی ذمہ داری بیٹے پر، بیٹے کی ذمہ داری باپ پر، لیکن مشرکانہ نہیں۔ اگر ایک موحد باپ ہے تو بہترین طریقے سے اپنے بیٹے کی ذمہ داری کو ادا کرے گا، بغیر اس امید کے کہ یہ مجھے سمجھے کہ میں یہ سب کچھ پورا کر رہا ہوں۔ اور اگر ایک موحد بیٹا ہے تو بہترین طریقے سے اپنے بوڑھے باپ کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوگا، بغیر اس خیال کے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کچھ کیا یا نہیں، میری ذمہ داری، اگر نہ بھی کیا ہے تب بھی کرنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر یہ رابطہ ہو، معاملہ ہو کہ میں نے کیا ہے لہذا تم بھی کرو، اگر اس نے کرنے والے میں کمی کی ادھر بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ مشکل جملے بے اختیار اس طرح سے جملے نکلتے ہیں، یہ انسان کو نزدیک کر دیتا ہے، بہت ہی زیادہ داخل کر دیتا ہے، کبھی جاتا ہے پھر نکلتا ہے۔ کہاں پر؟ شرک در ربوبیت، ربوبیت میں مشرکانہ کردار، یہ انسان کی روح کو پامال کر دیتا ہے، تباہ ہو جاتی ہے انسان کی روح۔ یہ سمجھنا کہ یہی جو کچھ چلا رہا، یعنی جو ہماری زندگی کا جو چل رہا ہے سب کچھ اسی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر مثلا یہ متولی نہیں ہوتا اس مسجد کا، اگر یہ فلاں نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا، یہ سوال جہاں پر انسان کے ذہن میں پیدا ہوا وہیں سے خطرہ شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے گھنٹی بجنا شروع ہوتی ہے۔ کس کی؟ شرک کی گھنٹی۔ لہذا امام نے فرمایا کہ یہ مطلب اس کا ہے۔ پھر کون تربیت کر رہا ہے؟ وہ جس کے لیے روزانہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اتنی بار بار تکرار کرنا اس سورے کا، اتنی بار بار اس جملے کا ادا کرنا، یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری تربیت کرنے والی ذات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ نے وسیلہ بنا دیا اس میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے استاد کو، میرے ساتھی کو، میرے پڑوسی کو، میرے بزرگ کو، ان سب کو اللہ کی ذات نے وسیلہ بنا دیا ہے، اور اس نے وسیلہ بنایا ہے تو یہ تربیت کر رہے ہیں۔ یہ دوائیں اثر کرتی ہیں لیکن ان کا اثر نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر اثر پیدا کیا ہے، مؤثر ذات پروردگار ہے۔ لہٰذا اسی دوا کو کھا کر ایک مر جاتا ہے، دوسرا مریض بچ جاتا ہے۔ دیکھا ہے ایسا؟ مریض ایک جیسے قریب ایک بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، دوا ایک جیسی دی گئی، ایک کھا کر مر گیا، ایک وہی دوا کا کھا کر بچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاثیر کرنے والی ذات کوئی اور تھی۔ انگوٹھیوں میں نہیں ڈھونڈے، انگوٹھیوں میں تاثیر نہیں ڈھونڈے، اس لیے کہ نماز کی حالت میں، قنوت کی حالت میں بھی انسان کہیں اور نکل جاتا ہے۔ انگوٹھیاں پہننے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے پاس بھی تھی، کبھی کہیں چلی گئی ہے، اب میرا ہاتھ نہیں دیکھے گا، انگوٹھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اللہ کی ایک نشانی سمجھ کے کہ معمولی حقیر پتھر کو، معمولی خاک کو، زمین کو اللہ نے اپنے نظام قدرت میں لا کر ایک خوبصورت پتھر بنا دیا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اگر اللہ کے ایک نشانی کے اعتبار سے پہنے کوئی حرج نہیں، حسن کے اعتبار سے پہنے پھر بھی حرج نہیں ہے، کیوں اللہ نے مردوں کو کم سے کم اتنی اجازت دی کہ اتنا اپنے آپ کو آراستہ کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے زیادہ اجازت ہے، تاکید بھی ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا آراستہ رکھیں گھر کے اندر، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے آراستہ ہونا چاہیے، الٹا نہیں معاملہ ہو کہ جن کے لیے آراستہ ہونا چاہیے ان کے لیے نہیں ہو، دوسروں کے لیے آراستہ ہونا شروع ہو جائے۔ نہیں، یہ مشکل، یہ معاشرے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، گھر کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے اور معاشرے کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے۔ لیکن ان کو زیادہ اجازت دی گئی، مردوں کی بھی اتنی اجازت ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، مناسب کپڑا پہنے، صاف ہو، ستھرا ہو، انگوٹھی پہننا چاہیں پہن لیں، اتنی زینت کر سکتے ہیں۔ زینت کے عنوان سے پہن رہے ہیں، اللہ کی ایک نشانی کے عنوان سے پہن رہے ہیں، کیا کہنا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو مؤثر کے عنوان سے پہنے کہ اس کی تاثیر ہے میری زندگی میں، یہیں سے شرک کی وادی شروع ہو گئی۔ وادی شرک میں انسان یہیں سے داخل ہو گیا۔ کہاں پہ داخل ہوا؟ حالت نماز میں داخل ہوا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ حالت نماز میں داخل ہو، یہ میری زندگی پہ اثر ڈال رہی ہے، یہ میری زندگی کو چلا رہی ہے، پتھر چلا رہا ہے، انسان کو پتھر چلا رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ امام کی طرف منسوب یہ شعر کے تزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى العالم الاکبر، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ پتھروں کے پیچھے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ تو چھوٹا سا ایک انسان ہے،
60 70 80 کلو کا، یہ مشکل ہے انسان کی. تو اپنے وزن کو کم دیکھ کے، اپنے ہائٹ کو کم دیکھ کے، پہاڑوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے، سمندروں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے، ستاروں کے سامنے تم نے اپنی چھوٹی سی ہائٹ کو دیکھا تو سمجھا کہ چھوٹا سا انسان ہے. میں تو 70 کلو کا ہوں، 80 کلو کا ہوں، 60 کلو کا ہوں، یہ پہاڑ تو بہت ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. پھر ان سے متاثر بھی ہو گیا، ان کے سامنے سر بھی جھکانے لگا. نہیں، تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تیری ذات میں عالم اکبر پوشیدہ ہے. یہ پوری کائنات چھوٹی دنیا ہے، چھوٹا عالم اصغر ہے، اور تیری ذات میں عالم اکبر ہے. اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے، اگر تو اپنے آپ کو پہچانے تو پتھروں سے تجھے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. پتھروں کے سامنے تیرا سر نہیں جھکے گا. درختوں کو تیرے لیے بنایا گیا ہے، نہ تجھے درختوں کے لیے بنایا گیا ہے. ان سورج و ستاروں اور چاند کو تیرے لیے بنایا گیا ہے تاکہ تیری خدمت کریں، نہ کہ تجھے ان کے لیے بنایا گیا ہے. اس زمین سے تجھے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تجھے دے، تیری خادم بن کر رہے، تیری خدمت کرنے والی بن کر رہے، نہ کہ تیری رب بن جائے، خدا بن جائے تیرے لیے. یہ خدا کب بنتی ہے؟ اس وقت بن جاتی ہے کہ جب انسان اپنی قدر کو نہ پہچانے. اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دوسرے مذہب میں صرف ہوتا ہے. یہ وہی قرآن کی آیت وہ یاد رہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ انسان شرک کی وادیوں میں داخل ہونے لگے جب سب کو مؤثر ماننے لگے. یہاں پر یہ نظر میں رہے کہ اگر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو وہ الگ نہیں ہے. یہ نہیں کہ پہلے اللہ پھر اہل بیت، یہ نہیں وہاں پر مسئلہ ہے. وہاں پر مسئلہ الگ ہے. وہاں پر کیا ہے؟ اہل بیت کی طرف آنا. اہل بیت ہم ذاکروں کی طرح نہیں ہے کہ اپنی تعریف چاہیں، میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو. مجلس سے نکلو تو دیکھو کہ ذاکر کی تعریف ہو رہی ہو، ذاکر کا ذکر ہو رہا ہو نا. جیسے ہی انسان اہل بیت کی طرف توجہ کرتا ہے فوراً اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنی طرف نہیں رکنے دیتے، کیونکہ اس کے مظہر بن کے آئے ہیں. زیادہ مشکل نہ پیش آئے. ہر وہ چیز، بت کی جو تعریف کی گئی دین میں، بت کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے آ کر روک دے وہی بت ہے، وہی بت بن جاتی ہے. لہذا ممکن ہے کبھی انسان بھی بت بن جائے اگر روک رہا ہے، اگر روک رہا ہے. اور ممکن ہے کہ انسان دوسرے انسان کو اپنا رب سمجھ لے اگر وہاں پر اس کی پیروی کر رہا ہے کہ جہاں پر دین خدا پائمال ہو رہا ہے. ماں باپ کی پیروی، کہا کہ پیروی کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو. کتنی اطاعت کرو؟ اگر ماں باپ کہیں کہ یہ مستحب کام ہے، یہ نہیں کرو، تو نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حکم واجب خدا یہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ماں باپ کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھو، مستحب نہ رکھو. اس قدر اللہ نے اختیار دیا ہے ماں باپ کو، کیونکہ تربیت کا وسیلہ بنے ہیں. انسان کی زندگی میں انسان کی تربیت کا وسیلہ بنایا ان کو اللہ نے. لیکن اگر ایک حکم واجب، خدا کا حکم واجب پامال ہو رہا ہو اور یہاں ماں باپ کچھ چاہ رہے ہیں، قرآن کی آیت صریح آئی، کہا کہ یہاں پر اطاعت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر اطاعت کی تو یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے. شوہر کی اطاعت کرنی ہے، کہاں تک اطاعت کرنی ہے؟ مستحب چیز سے روک رہا ہے، رک جاؤ. لیکن اگر کسی واجب چیز سے روکا اور رک بھی گئے یعنی اطاعت دو ہو گئی ہے. اور دو ہو جانا یعنی شریک یعنی شرک. جہاں بھی کہیں حکم میں دو لوگ شریک ہو جائیں وہیں سے شرک شروع ہوتا ہے، یہیں سے شرک کی وادی. تو سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. دو جگہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں، اور ایک جگہ تھوڑا سا اضافے کے ساتھ اور ایک جگہ تھوڑا سا مختصر. مطلب یہی بیان کیا کہ وہ لوگ جو کہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. باقی جتنے بھی ہیں سب اللہ کے وسیلے ہیں. عظیم ترین وسیلے بھی اللہ نے قرار دیے، عظیم ترین وسیلے اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں.
ذات ختم مرتبت کی شکل میں عظیم ترین وسیلے اور معمولی وسیلے بھی اللہ ہی نے قرار دیے ہیں. کس لیے؟ تاکہ میری تربیت ہو جائے. رب، تربیت، مربی، یہ سب ایک فیملی کے کلمات ہیں. تدبیر بھی اسی میں معنی میں آتی ہے. تربیت کرنے والی ذات. تربیت کرنا یعنی کیا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں، مانا کہ پھر گفتگو آگے بڑھے. تربیت کے کیا مطلب؟ اتنا ایک کلمہ آپ بار بار سنتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ بہت جاری ہوتا ہے نا. 17 مرتبہ نماز پڑھیں گے، 17 رکعت نماز، 17 رکعت نماز میں 10 مرتبہ تو کم سے کم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. پھر سجدے میں بھی جا کے کہیں گے، رکوع میں بھی جا کے کہیں گے سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی. کتنا بار اس کلمے کو دہراتے ہیں. جس کلمے سے بہت زیادہ انسان کو سروکار ہے وہ یہی رب کا کلمہ ہے. روایتیں بھی بہت ہیں. اگر کسی نے صرف 2 کلمے کے لیے روایت ہے، کسی نے اگر 10 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ادھر سے آواز آتی کیا بات ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے، بول جلدی سے. اور دوسرا اس کلمے کے رب کے لیے کسی نے کہا یا رب یا رب یا رب، اگر 10 بار کسی نے کہا تو بے پناہ فوراً یہ آواز آتی ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا تیری طلب ہے، تو کیا مجھ سے چاہتا ہے. اس لفظ سے بہت زیادہ سروکار ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ کسی انسان کی تربیت اور تدبیر کرنا. مربی. تدبیر کس لیے کی جاتی ہے؟ تدبیر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناقص انسان کو کامل بنا دیا جائے. بہت توجہ فرمائیں گے. تربیت یعنی کیا؟ تربیت کے مطلب یہ آپ کے ذہنوں میں نہیں کہ 2 رکعت نمازیں پڑھا دے سکھانا یہ تربیت ہو گئی. عام طور سے یہ ہوتا ہے. تربیت بہت ہی تھوڑا چھوٹا سا مفہوم تربیت کا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، بالغ ہونے والا ہے، لہذا مولوی کے پاس لے جاؤ. مولوی 2 کام کرے. کیا کرے؟ ایک اس کو تھوڑا سا قرآن پڑھنا سکھا دے، اس طرح سکھائے کہ جب یہ اور 10 سال بعد پھر کچھ اس کو یاد نہ رہے. عام طور سے ایسے ہی سکھایا جاتا ہے نا. ابھی اس پڑھ رہا ہے، پھر 10 سال بعد جا کے پوچھا اب کوئی چیز یاد نہیں، اب اسے گوارا بھی نہیں کر رہا دیکھنا. بس تربیت ہو گئی. قرآن پڑھنا سکھا دیا. دوسرے کیا کیا؟ نماز پڑھنا سکھا دیا. یہ نہیں تربیت ہے. اور پھر مطمئن کبھی وہ بھی جوان ہونے لگا تب جناب مریم کی ماں نے جیسے محسوس کیا کہ میرے شکم میں بچہ ہے، میں رب انی نظرت لک فامی ما فی محررا، پروردگارا میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی تربیت کر. انی نظرت لک ما فی محررا، تیری ذات تیرے حوالے. آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اس کے پہلے سے بھی آغاز ہوتا ہے. اب یہ کتابوں میں لکھا گیا، وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، نمونے بھی موجود ہیں. ان تربیت کا آغاز بچے کے جوان ہونے کے وقت سے نہیں شروع ہوتا نہ، اپنے جوان ہونے کے وقت. اگر اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو انسان جب خود جوان ہو رہا ہے اس وقت اپنے بچے کی تربیت کی فکر کرے. اب یہ تربیت اثر کر جائے گی. اب سمجھ میں آئے گا تربیت کیا ہے. لہذا صرف تربیت یہ نہیں ہے کہ بچے کو 2 رکعت نماز سکھا دیا قرآن، نہ. اور تربیت صرف بچوں کے لیے نہیں ہے کہ جب تربیت کا لفظ ہے فوراً ذہن جائے بچوں کی طرف. بچوں کی تربیت نہیں، بچوں سے کہیں زیادہ بڑوں کو تربیت کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے اگر یہ بچہ بے تربیت ہو جائے گا تو کسی کو برا کلمہ کہہ دے گا، کسی کو پتھر اٹھا کے مار دے گا، کسی کو بہت ہی معمولی بچوں سے لڑائی کر لگے یہی کرے گا. لیکن اگر بڑا انسان بے تربیت ہو جائے گا تو انسانیت کو تباہ کر دے گا. اگر انسان بے تربیت ہو جاتا ہے تو پوری بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، پورے ملک کو تباہ کر دیتا ہے، پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے. جا کے دیکھیں عراق میں کیا ہو رہا ہے، بے تربیت لوگوں نے کیا کیا. جا کے دیکھیں افغانستان میں کیا کیا. یہ بڑے بے تربیت لوگ ہیں. تربیت ایک تو یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، اور صرف یہ نہیں کہ صرف بچوں کی تربیت. نا، تربیت کی اصل معنی یہ ہے کہ تدبیر و تربیت. ناقص انسان کی جو بہت ہی ناقص ہے، جب یہ پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زیرو ہے یہ انسان. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تم کو تمہاری ماں کے شکم سے باہر نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کچھ بھی نہ جاننا یعنی یہ نہیں کہ صرف علم نہیں تھا باقی ساری چیزیں تھیں. یہ اس سے مراد نہیں اس آیت سے کہ علم نہیں ہے نہیں جانتا باقی، لیکن باقی ساری چیزیں تو ہیں. کہ نہیں، انسان کے پاس جو کچھ آئے گا وہ علم ہی کی وجہ سے آئے گا. اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے.
اس بچے نے جیسے ہی آنکھ کھولی سامنے ماں کا چہرہ نظر آیا، یہ بھی اس کا ایک علم ہے۔ علم یہیں سے شروع ہوتا ہے، علم اسکول سے نہیں شروع ہوتا۔ اسکول میں جائے، بعض اسکول میں جا کے انسان صرف ٹرمنالوجی کی دنیا میں پھنس جاتا ہے اور وہاں سے کچھ بھی علم لے کے نہیں آتا، صرف غرور اور تکبر اور ڈگریاں لے کے آتا ہے۔ یہ تو علم نہیں ہوا، بہت سارے ٹرم یاد ہیں بس، ہوتا ہے یہ۔ اور اس سے کچھ زیادہ ہوا تو کچھ تنخواہیں، یعنی ایک سروس لگ جاتی ہے اور تنخواہ مل جاتی ہے۔ علم کہاں ملا؟ اسے تو علم نہیں کہتے، تنخواہوں کو تو علم نہیں کہتے، ڈگریوں کو تو علم نہیں کہتے۔ علم انسان کی ذات کے اندر ہوتا ہے، علم انسان کی ذات کو عالم بناتا ہے، چاہے کوئی بھی علم پڑھ رہا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ قرآن پڑھ رہا تو عالم ہے، حدیث پڑھ رہا تو عالم ہے اور دوسرے علوم کو پڑھ رہا تو عالم نہیں، نا۔ علم جہاں سے بھی حاصل کیا جائے، اگر انسان کی ذات کا حصہ بن گیا معرفت، تو وہ اس کا علم ہے۔ جیسے ہی بچے نے آنکھ کھولی، سامنے جو چہرہ پڑا وہ اس کے علم کا حصہ بن گیا۔ باپ کا چہرہ دیکھا، علم ہو گیا۔ آسمان کو دیکھا، اس کا علم ہوا۔ زمین کو دیکھا، اس کا علم ہوا۔ جو سامنے آئے ان کو دیکھا، اس کا علم آیا۔ کان میں آوازیں آئیں، وہ آوازیں علم بنتی گئی۔ اس لیے قرآن اسی آیت میں کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہارے لیے، اللہ نے یہ قرار دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے سماعت قرار دی، اللہ نے تمہارے لیے بصارت قرار دی، اللہ نے تمہارے لیے وہ روح دی کہ جو ان وسیلوں سے علم کو حاصل کر لے۔ چونکہ وسیلے یہی ہیں علم حاصل کرنے کے، وسیلے 5 ہیں صرف، جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، یا زبان سے کچھ چکھ کے، لیکن چونکہ یہ بہت محدود علم ہے، زبان والا اور چھونے والا اور سونگھنے والا، 3 علم یہ بھی ہیں۔ سونگھ کے صرف خوشبوؤں کا علم ہوتا ہے، خوشبو اور بدبو کا، اس لیے قرآن میں یہاں ذکر نہیں ہوا، چونکہ محدود بہت ہے نا، بہت لمیٹڈ انسان کو سونگھنے سے۔ چونکہ یہ 5 چیزیں ہیں جس سے انسان کو علم حاصل، یہ 5 وسیلے ہیں۔ اس کو اپنے علمی اصطلاح میں حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینس جو انسان کے پاس ہیں۔ سونگھ کے انسان کو خوشبو اور بدبو کا علم ہوا، خوب ایک محدود علم ہے، البتہ وہ بھی قیمتی ہے۔ چکھ کے انسان کو لذت کا علم ہوا، یہ بھی بہت محدود ہے۔ چھو کے انسان کو ٹھنڈک، گرمی، سختی اور نرمی کا علم ہوا، یہ سخت ہے یا نرم ہے، یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، جس کو انسان کچھ بھی اہمیت نہیں دیتا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تب اس وقت جانتا کہ کتنی مشکل میں پڑ گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے سب دے رکھی ہیں، فری سب ملی ہوئی ہیں، لہذا تصور بھی نہیں کرتا کہ کیا دیا ہے ذات پروردگار نے۔ اگر صرف ٹھنڈک اور گرمی کا انسان کو علم نہ ہوتا، کتنے لوگ مر جاتے۔ گرمی ہوتی اور مر جاتے، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ٹھنڈک ہوتی اور مر جاتے۔ ابھی جیسے آپ یورپین کنٹریز میں جہاں برف گر رہی ہے، ایران میں، سائبیریا، ان ممالک میں، احساس ٹھنڈک، وہ بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم بہت محدود علم ہے۔ لیکن 2 وسیلے جو ہے وہ بہت زیادہ ان لمیٹڈ علم جس سے حاصل ہوتا ہے، کیا؟ دیکھنا اور سننا۔ جو کچھ انسان سنتا چلا جائے سب اس کا علم بنتا چلا جاتا ہے، جو کچھ انسان دیکھتا چلا جائے سب اس کے علم کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور خزانہ، افیدہ، وہ روح میں انسان کے خزانہ بنتا گیا، اور بنتے بنتے پھر جب اسی کو استعمال کرنا سامنے، 2 علم کو ملایا ایک تیسرا علم بنا، تیسرے علم کو ملایا ایک چوتھا علم بنا۔ اس ملانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ پوری بحث ہے، حالانکہ ہم یہاں پر نہیں ہے، علمی بحث یہاں پر نہیں چھڑنا چاہتے، لیکن یہ انسان کو کرنا ہے۔ اگر اپنے علم کو انسان بڑھانا چاہتا ہے تو جتنا اس کے پاس علم کا خزانہ موجود ہے اس کو ملاتا ہے، جب 2 چیزیں ملتی ہیں تو ایک تیسری چیز بن کے سامنے آتی ہے، بے اختیار۔ ابھی سوچتے ہیں نا کہ کیسے ایک پوائنٹ کیسے ذہن میں آیا، یہ پوائنٹ ایسے ہی ذہن میں نہیں آ جاتا ہے، اسے مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھا، یہ پوائنٹ کیسے ذہن میں آ گیا، ایسے ہی نہیں آیا۔ 2 چیزیں، 2 نقطے کہیں سے ملے تاکہ ایک تیسرا نقطہ سامنے آ جائے، اور اس کے لیے ذہن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ذہن بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو زیادہ نقطے بنتے ہیں، جتنا زیادہ استعمال کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے والرائے بتحسین الاسرار۔ نہج البلاغہ میں کامیابی انسان کی کہاں ہے؟ آئے وہ خزانوں کو اکٹھا کرے، سمیٹے، اسرار کو، سیکریٹس کو جو ملے ہیں اسے چھوڑ نہیں دے، اسے جانے نہیں دے، اسے سمیٹے، اس میں اجالت رائے، جولانی کرے، فکر کو دوڑائے، اور جب دوڑائے گا تو اس کے علم کے خزانے میں اضافہ ہوتا چلا، علم بڑھے گا۔ یہ نہیں کہ تنخواہ بڑھ گئی، تنخواہ بڑھنا اور چیز ہے، علم کا بڑھنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق رکھیں۔
یہ آج مادی دنیا میٹیریل زندگی جو انسان کی ہے اس کے اثرات یہ ہیں کہ انسان کی نظر میں صرف وہی ایک چیز ہوتی ہے، علم بڑھانا وہ چھوڑ دیتا ہے، صرف تنخواہ بڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے. لیکن یہ قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے، حدیث کہتی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، نہ یہ سلسلہ آخری تک جاری رہے، لحد تک جاری رہے، آخر تک، آخری لمحے تک جاری رہے. یہ کام کرتے رہو کیونکہ کر کے دکھایا ہے، یہ کام کر کے دکھایا ہے، نمونہ سامنے دیا ہے. عرض کیا کہ اس کے پہلے مجلس میں دوسری جگہ پر کہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بزم میں جب جاتا تھا رسول اللہ کے پاس تو سوال کرتا تھا، اگر میں سوال نہیں کرتا تو میں خاموش بیٹھتا تو رسول اللہ خود بولتے تھے، رسول اللہ خود بولتے تھے. اور جب رسول اللہ بولتے تھے، کوئی مطلب مجھے بیان کرتے تھے تو میں ایک مطلب کو 1000 مطلب میں تبدیل کرتا تھا. یہ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی ذات بول رہی ہے، یہ علی بن ابی طالب کی ذات بول رہی. ایک مطلب کو کہاں سے؟ وہی اسی علم کے استعمال کرنے سے، اسی اللہ کی تربیت کے یہ نتیجے ہیں عزیزو. اس علم کو استعمال، ایک مطلب کو 1000 مطلب میں، پھر اس میں ہر مطلب کو پھر اور 1000 مطلب میں. اسے کاؤنٹ پڑھ کرنا پڑے گا. 1000 کو 1000 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 1,000,000 10 لاکھ. ایک مطلب کو 10 لاکھ مطلب بنانے والی ذات یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. الہی علم کا ایک نقطہ سامنے آیا، اس ایک نقطے کو 1,000,000 نقطوں میں تبدیل کر دینا، یہ علی چاہتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. علم کو اس طرح تربیت دینا، علم کی تربیت کرنا، علم کی بھی تربیت کی ضرورت. بس تربیت کیا ہوا؟ تربیت یعنی ناقص کو کامل کرنا، انکمپلیٹ کو کمپلیٹ کرنا. کیونکہ انسان جب پیدا ہوا تو بہت ہی ناقص ہے، یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، ضعیف ہے، نادان ہے، کمزور ہے، لاغر ہے. اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اپنے آپ کے بچانے کی بھی طاقت نہیں اس کے اندر، کروٹ بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہے. یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. اب یہیں سے یہ جو اتنا ضعیف، اتنا کمزور، اتنا ضعیف کا کلمہ یعنی کمزور، عربی میں ضعیف کو کمزور کہتے ہیں، ابھی اردو کا لفظ اردو میں ضعیف کو بوڑھے کو کہتے ہیں. اتنا جو کمزور ہے، اتنا جو نادان ہے، جو کسی بھی لائق نہیں ہے، اسے کچھ بننا ہے. یہ بننے کا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ کی تربیت کے سائے میں شروع ہوتا ہے. یہیں سے رب کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے تربیت کے معنی شروع ہو جاتے ہیں کہ تربیت کس طرح سے کی جائے. اس طرح سے اس انسان کو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو اتنا زیادہ بنا دیا جائے کہ کہیں ابراہیم نظر آئے اور فرشتے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آئے، کہیں موسیٰ نظر آئے، کہیں عیسیٰ نظر آئے، کہیں نوح نظر آئے. تربیت پروردگار یہ ہوتی ہے. کہیں کربلا میں آ کے دیکھے تو حبیب نے مظاہر نظر آئے، کہیں زہر قین نظر آئے، کہیں حر نظر آئے. یعنی اس طرح تربیت کر دینا کہ ناقص انسان اتنا عظیم انسان بن جائے. یہاں سے گفتگو کو تمام کرتا ہوں، یہیں سے پھر کل جاری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی توحید ربوبی کی بات پوری نہیں ہوئی. یہاں شرک کے بہت خطرات ہیں، یہاں پر اس مسئلے میں بہت زیادہ خطرات ہیں، کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا. اور عزیزو بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. انسان مشکل سمجھتا ہے، ان باتوں کو سن کے انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے یعنی دینداری مشکل ہو گئی. نہ، دینداری بہت ہی آسان ہے. انسان اپنے اس وادی میں آ کر داخل کر دے تو دیکھے کتنا آسان. صرف آسان نہیں ہے، لذت بھی ہے. ابھی انسان مشکل میں پڑا رہتا، پہلے دن عرض کیا ہے، دوسرے دن مشکل میں پڑا ہے کہ دیداری کریں یا نہ کریں، کہاں دیداری کریں، کہاں دین سے باہر نکلیں. جب آنے جانے کی کیفیت رہتی ہے، کبھی وادی توحید میں ہے، کبھی وادی شرک میں ہے، کبھی مشرک بنا ٹہل رہا ہے، کبھی موحد بنا مسجد میں داخل ہو گیا. جب اس حالت میں انسان رہتا ہے ہمیشہ مشکل میں رہتا ہے، ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے.
ہمیشہ فیصلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک راستہ جو انسان انتخاب کر لے، اب دیداری بھی بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، اور نہ صرف آسان ہوتی ہے بلکہ اس دیداری میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ دوسری منزل ہے، لذت اس میں محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک سجدے کی لذت اگر موحدانہ سجدہ ہو جائے، ایک سجدہ اگر مشرکانہ سجدہ ہے، اس میں کوئی لذت نہیں ہے، لذت نہیں ہے، جنت ہے، یہ بھی بات آئے گی بعد میں، جنت مل جائے گی، وہ مل جائے گی، لذت نہیں ملے گی، اس کو ساری توجہ جنت کی لذت کی طرف ہے، سجدے کی لذت کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جنت کی حوریں، جنت کے پھل، جنت کے بنے ہوئے پرندے، اس کا ذہن اس لذت میں الجھا پڑا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو تو کام کر رہا ہے وہ اس سے کہیں بھی زیادہ لذیذ ہے، اس میں کہیں زیادہ لذت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس لذت کو سمجھ لے جو اس سجدے میں لذت ہے، اگر اس لذت کو سمجھ لے تو ساری زندگی گزر جائے وہ سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر علی ابن ابی طالب کا سر صبح کے وقت سجدے سے اٹھتا تھا تو اس لیے اٹھتا تھا کہ کچھ ذمہ داریاں تھی، اسے پورا کرنا تھا، بعد میں اس کے لیے آ کر استغفر اللہ بھی کہتے تھے، ذمہ داریاں پوری کر کے آ کر استغفر اللہ کہتے تھے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتك الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اس قدر استغفار کس بات کا؟ گمان بھی نہ جانے پائے کہ وہاں کوئی گناہ کا امکان ہے، لیکن یہی جو سر کبھی کبھی اٹھ جاتا ہے، یہی جو اپنے جسم کے کچھ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، اس پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علی ابن ابی طالب کا استغفار یہ ہوتا ہے، رسول اللہ کا استغفار، اس لیے بیوی کو تعجب ہو رہا تھا، رسول اللہ کی بیوی نے دیکھا ساری رات سجدہ، ساری رات عبادت، اتنی عبادت، حیرت میں پڑ گئی، کہ تمہیں، آپ کو کیا ضرورت، آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ اتنا استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا تو نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا بندہ بن کے رہوں؟ اس بندگی کی لذت کتنی زیادہ ہے، وہ بیوی نہیں سمجھتی، وہ رسول اللہ سمجھتے ہیں۔ لذت بندگی، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ دوسری لذت ہے۔ اگر کبھی توفیق ہوئی ان دنوں میں تھوڑا سا لذت پہ گفتگو کرنا، تھوڑا سا گفتگو کی جائے گی۔ لذتیں مختلف ہیں، انسانوں کی لذتیں مختلف ہیں۔ کسی کو تیر کھانے میں بھی لذت مل رہی ہوتی ہے، جسم کو درد ہو رہا ہے لیکن روح کو لذت مل رہی ہے، نہیں ہے ایسا؟ جنگ احد میں آگے یہی کہا، یا رسول اللہ آج بھی میں بچ گیا۔ گننے والوں نے جب زخم گنا علی ابن ابی طالب کے کتنے زخم تھے، تو بعض روایتوں کے ساتھ 94 زخم جسم پہ لگے ہوئے۔ اتنے زخم کھانے کے بعد اب یہ جسم بہت درد کر رہا ہے، لیکن روح کچھ اور طلب کر رہی تھی، کہہ رہی یا رسول اللہ آج بھی بچ گیا، چچا حمزہ مارے گئے، میں بچ گیا، کیونکہ علی کی روح کچھ اور طلب کر رہی تھی۔ اس جسم کے درد نے علی کی روح کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہونے دیا، ایک لمحے کے لیے بھی درد کا احساس نہیں ہونے دیا، کیونکہ علی کا درد کچھ اور تھا اور علی کی لذتیں کچھ اور تھیں۔ کل بعض میرے بزرگان کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، آخر اتنا زخم کھاتے تھے کربلا والے، اتنا زخم کھانے کے بعد درد تو ہونا چاہیے تھا نا، تکلیف تو ہونا چاہیے تھی نا، اس درد کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ کسی بھی صحابی نے، حتیٰ کہ وہ معرفت کے ان درجات پہ جو نہ پہنچا ہوا جہاں جناب ابوالفضل عباس پہنچے ہوئے ہوں، ابھی نیا آیا ہوا صحابی، کسی بھی صحابی نے اتنے زخم کھانے کے بعد ایک لمحے کے لیے درد کا اظہار کیا کہ مولا درد کر رہا ہے، مولا درد ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ لینا اس سارے درد کو بھلا دیتا ہے۔ اب درد کا احساس نہیں رہا۔ اگر سر کو لا کر اپنے زانو پہ رکھا، جسم سے خون نکل رہا ہے، زخم پھٹ رہے ہیں، لیکن یہ زخم کیا، یہ خون کا نکلنا کیا، یہ تو دیکھیں کہ کس کی نظروں کے سامنے ہے، کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون مجھے خدا حافظ کر رہا ہے، مجھے دیکھ کر کس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اصحاب حسینی کو صرف یہ فکر تھی،
ان کی لذتیں کچھ اور تھیں. وہ زخم ان کے لیے لذت بن جاتے تھے جب حسین ابن علی کے لیے زخم کھاتے تھے. لہذا جب جناب عباس آئے آخر میں ایک درد تھا جو جناب عباس کے دل کو تنگ کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ علی اکبر کو میں نے پالا تھا، میں نے سکھایا تھا. قاسم کو میں نے، چونکہ معتبر روایتوں کے حساب سے جناب علی اکبر کی شہادت جناب عباس سے پہلے ہوئی ہے، جو معتبر روایتیں. ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر کی شہادت بعد میں ہوئی ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کے تقدم بلدی، میرے لال آگے بڑھو آگے بڑھو. اور جو مصائب کے جملے بعد میں آتے ہیں اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے. لاش بھی اٹھانے میں جو کہتے ہیں یا بچوں، وہاں پر فتات کا لفظ، یعنی اے جوانوں آؤ میری مدد کرو علی اکبر کی لاش اٹھانے میں. لیکن نہیں معلوم یہ کہاں سے آیا. بہرحال آخر میں معتبر جو مقاتل اس اعتبار سے جناب عباس آخر میں آئے، کہا بھیا اب میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. سب کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، سب کو جنگ کرنا سکھایا تھا، سب کو فن حرب سکھایا تھا، اب کوئی نہیں رہا. اب عباس کے سامنے قاسم نہیں ہے، اون و محمد نہیں ہے. عباس کے 4 عزیز، 3 بھائی نہیں ہیں سگے بھائی، 2 اور دوسرے بھائی نہیں ہیں. وہ بھائی کہ جن کو باپ کی طریقے سے پالا تھا، سگے بھائی، ایسے بھائی جن کو دیکھ کے لوگ، مدینے کے لوگ کہتے تھے ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں. بنین بیٹوں کی جمع ہے، بیٹے کی جمع بیٹوں. ام البنین بیٹوں کی ماں. مدینے میں اور بھی بہت سی مائیں تھیں جن کے 4 بیٹے تھے. نہیں، ایسی بھی مائیں تھیں جن کے پاس 4 سے زیادہ بھی بیٹے تھے مدینے میں. لیکن ام البنین کے بیٹے ہی کچھ ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کے بے اختیار انسان کہتا تھا ام البنین، اے بیٹوں کی ماں. تو کیسے بیٹوں کی ماں؟ اس ماں کے کیسے بیٹوں کو لے کے عباس اپنے ساتھ آئے تھے. 19 سال کا جوان بھائی، 21 سال کا جوان بھائی جعفر، عثمان، عبداللہ، 24 سال کا جوان بھائی عبداللہ، ان سب کو پہلے قربان کیا. خود پہلے بھیجا، بولا آپ زحمت نہیں کریں، یہ کام مجھے کرنے دیں. اپنے بھائیوں کو پہلے خود قربان کیا، سب کی لاش اٹھا کے لائے حسین ابن علی کے ساتھ. اب کوئی نہیں رہا، اب یہاں پر صرف حسین ابن علی باقی رہ سکتے ہیں. اب عباس بھی آگے کر رہے، مولا دن تنگ ہو رہا ہے، سینے میں دل نہیں ٹھہر رہا ہے، مولا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیں. کہ بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کیونکہ سب کو اجازت دے دینا حسین کے لیے آسان تھا کسی نہ کسی طرح سے، لیکن عباس کو میدان میں بھیج دینا، عباس کو اپنے سے جدا کر لینا، یہ تصور ہی حسین ابن علی کو تڑپا رہا تھا. لیکن اسی درمیان میں ادھر خیمے سے آواز التش التش کی صدایں بلند ہوئی. حسین بھی جانتے ہیں کہ میرے بھائی کو مقتل میں تو جانا ہے. کہا بھیا عباس جانا چاہتے ہی ہو تو یہ مشکیزہ لے کے جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. گئے، عزیزو پورا مصائب نہیں پڑھنا ہے، گئے مقتل میں پہنچے. جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، صرف پانی بھرنے کے لیے آئے ہیں. لہذا جنگ بھی اتنے ہی کر رہے ہیں جتنا پانی بھرنے میں سہارا مل جائے. اور اس نے اس جنگ کے لیے عباس کو زیادہ مشکل نہیں ہے، عباس ابن علی کو مشکل نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا وارث ہے عباس. لہذا بہت تیزی سے لشکر فرات سے دور نظر آنے لگا، بھاگتا ہوا لشکر دکھائی پڑا، اور عباس نے اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں ڈال دیا، نہر القمہ میں ڈال دیا گھوڑے کو. جا کر مشکیزے کو بھرا، خشک مشکیزہ جس کا منہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا منہ نہیں ہوتا کہ آسانی سے جلدی سے بھر جائے. دھیرے دھیرے مشکیزہ بھرا، پانی کو اٹھایا، دیکھا، اور دیکھ کر پانی کو پھر نہر فرات پر مار دیا. اس منظر کو دشمنوں نے دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں سوچ پائے کہ یہ کیا تھا.
انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ممکن ہے. وہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر عباس نے پانی پی لیا تو پھر میرا کیا ہوگا. لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پانی پیتے ہوئے، پانی پاتے ہوئے، پانی میں جاتے ہوئے اس کے بعد بھی پانی لبوں تک نہ آ پائے. کیا کہا، کیا گفتگو کی یہ نہیں معلوم، لیکن ہاں جب نکلنے لگے تو کچھ شعر پڑھا، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جناب عباس. شعر میں یہ تھا کہ تو مجھے اے پانی حاضل حسین وارد المنونی، یہ حسین جو جنگ سے موت سے لڑ رہے ہیں تشنگی کی وجہ سے، اتنا لب تشنا ہے میرا مولا کہ موت اور زندگی کے درمیان میں فاصلہ نہیں رہ گیا، اور تم چاہتے ہو اے میرا نفس تو مجھ سے کہتا ہے کہ پانی پی لے. واللہ تاللہ ما ھذا فعال دینی، خدا کی قسم یہ غیرت دینی کے خلاف ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عباس پانی پی لیں. جب دریا سے پانی پھینکا، مشکیزہ بھرا، لے کے چلے. لیکن عزیزو یہ آپ کو معلوم ہے کہ لشکر جب موجود نہ ہو، لشکر بھاگ رہا ہو تو بلندی سے پستی کی طرف جانا آسان تھا، لیکن اب دوبارہ لشکر چاروں طرف سے واپس پلٹ کے آیا ہے، تیر سنبھالے ہوئے، تلواریں سنبھالے ہوئے، نیزے سنبھالے ہوئے. اب اس دریا سے نکل آنا یہ عباس کا کام تھا. لے کے نکلے، مشکیزے کو بچائے ہوئے لے کے نکلے، لیکن اس درمیان میں کتنا زخمی ہو گئے یہ نہیں معلوم، کتنے تیر آ کر جسم میں لگے یہ نہیں معلوم. لیکن ان تیروں کا زخم عباس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ نظر صرف ایک پہ ٹکی ہوئی ہے، یہ مشکیزہ خیام حسینی تک پہنچ جائے اور آگے بڑھے. اب اس راستے سے نہیں چلے، مقاتلی بیان کر دیں کہ اس راستے سے نہیں چلے جس راستے سے آئے تھے، بلکہ تھوڑا کنارے ادھر سے چلے جدھر درخت تھے، تاکہ جب تیر بے انتہا چلیں تو کچھ تیر آ کر درخت پہ پڑیں، کچھ تیر آ کر میرے جسم پہ پڑیں، لیکن مشکیزہ محفوظ رہ جائے. اور یہ سوچ کر مشکیزے کو چھپائے ہوئے لے کر جب تیزی سے آگے بڑھے، اور دشمنوں نے بھی سمجھ لیا کہ تیر و تلوار سے عباس کو نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، لہذا ایک درخت سے چھپ کر پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ ایک ضرب لگائی اور داہنا ہاتھ کٹا، داہنا ہاتھ کٹا، ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. عباس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر ایک رجز پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی، اے ظالمو اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا تو انی حامی عبدا عن دینی، تو پھر میں بھی اس کے باوجود بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اس کے باوجود داہنے ہاتھ کے کٹ جانے کے باوجود بھی اپنے آقا کی حفاظت کرتا رہوں گا، نبی کے لال کی حفاظت کرتا رہوں گا. اور یہ کہتے کہتے عباس آگے بڑھتے رہے. ہاتھ کا کٹ جانا عباس کو ایک لمحے کے لیے نہیں روک پایا، صرف پیچھے مڑ کے دیکھا اور آگے بڑھے. پھر دوسرا وار ہوا، بایاں ہاتھ بھی کٹا. اگر کسی بہادر کے میدان میں ہاتھ کٹ جائے اس کا تصور نہیں کر سکتے عزیزو. اگر صرف ہاتھ سے تلوار چھوٹ جائے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، اب میرا کیا ہوگا. لیکن تلوار تو چھوٹنا دور کی بات ہے، جب دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے اب عباس کیا کرے. لیکن وہاں پر بھی رجز پڑھا، آواز دی، یا نفس لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس تیرے دونوں ہاتھ تو کٹ گئے ہیں لیکن ظالموں سے نہیں ڈرنا. وَأَبْشِرِي بِالرَّحْمَةِ الْجَبَّارِ، میں تجھے رحمت پروردگار کی بشارت دیتا ہوں. مَعَ النَّبِيِّ السَّيِّدِ الْمُخْتَارِ، میں تجھے سید مختار نبی مختار کے ساتھ رہنے کی بشارت دیتا ہوں. وَإِن قَدْ قَطَعْتُمْ، اگرچہ ان قد قطعوا بِبَغْيِهِمْ يَسَارِ، اگرچہ انہوں نے اپنی سرکشی سے میرے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا. ایک بہادر شیر کے دونوں ہاتھ کٹے لیکن اس کے باوجود بھی مشکیزوں کو نہیں گرنے دیا. یہ عباس کا کام تھا. مشکیزے کو سنبھالا، خود کو مشکیزے پہ جھکایا تاکہ اب جو میرے ہاتھ بھی نہیں سلامت ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں بچا سکتے، تو اپنے جسم سے مشکیزے کو بچائیں. اور ابھی بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دشمنوں نے سمجھا کہ عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے. آیا ایک تیر نشانے سے جو مارا، آ کر مشکیزے میں تیر لگا،
تیر نے سوراخ کیا، مشکیزے سے تھوڑا تھوڑا پانی گرتا رہا۔ عباس حسرت بھری نگاہوں سے پانی کو دیکھتے رہے۔ عزیزو، ہاتھ سلامت نہیں تھے، اگر ہاتھ ہوتے تو بڑھتے ہوئے گرتے ہوئے مشکیزے کو پکڑتے، پانی کو سنبھالتے، لیکن حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ سارا پانی گرا، عباس کی آس ٹوٹی، خیمے سے رخ کو موڑا، اور اسی درمیان میں تیر آ کر آنکھوں میں لگا، سر کو جھکایا، چاہا کہ تیر کو گھٹنوں سے دبا کے نکالے، جو گرزے یہاں آ کر پڑا۔ عباس تہرا کر زمین پہ گرے۔ ایک شہر زمین پہ آ رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے۔ اس کے بعد کے مصائب کیا پڑے، اس کے بعد کے جملے صرف اتنا کہنا چاہوں گا عزیزو کہ یہ مصیبت جو اس بہادر پہ آئی، ادھر سے آواز بلند کی، اے کاش کہ یہ مصیبت کوئی ماں کو جا کے نہ بتاتا، لیکن یہ خبر ام البنین کو ہوئی، جنت البقیع میں آتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی، آواز دیتی تھی، اے میرے لال، میں نے سنا ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ سلامت نہیں تھے، اگر تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کسی میں مجال نہیں تھی جو تجھ سے قریب ہوتا۔ عباس کی آواز بلند ہوئی، یا علیک منی سلام، اے میرے بھیا آخری سلام ہو۔ ادھر حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھی، آواز دی، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی انا للہ راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے دین کی معرفت اور توحید کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مرضائے مسلمین کو شفا عطا فرما، امت مسلمہ سے ظالموں کے شر کو نجات دے، ظالموں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے، رہبر انقلاب کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔